اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم کچھ قرآن کی تنزیل اور قرآن مجید کی ترتیب کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، اور قرآن مجید کے جس طرح سے اس کی تدوین ہوئی ہے اور جس طرح سے اس کی ترتیب بنائی گئی ہے، یہ بذات خود ایک معجزہ ہے، اور اس معجزے کو ہم تھوڑا سا ایک مختلف زاویے سے آج دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس چھوٹی سی کاوش کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے جو نوجوان دوست ہیں ان کو قرآن مجید کی آیتوں اور خاص کر قرآن مجید کے سوروں کی ترتیب کو یاد رکھنے میں کچھ ان کی معاونت کی جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے آج کی نشست میں قرآن مجید کی پہلی 10 سوروں کو چنا ہے، اور اس سلسلے میں ہم مزید آگے بھی ویڈیوز بنائیں گے، کم سے کم اس کی 6 سے 7 اسی موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ظاہر ہے قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کے موضوعات اتنے زیادہ ہیں کہ سب کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان کے لیے اللہ نے ایک چیز واجب کی ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال ضرور کرے، اور پتہ نہیں کیوں یہ وہ واحد مذہب ہے جس نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، اور تو اس کتاب میں غور کرنا اور اس کتاب میں اپنی عقل کو صرف کرنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا، آخر یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں؟ تو ہم صرف ان نشستوں میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کو جس طرح سے اللہ کے رسول نے اس کی ترتیب رکھی ہے، تو اس ترتیب میں خاص بات کیا ہے، اور کیا اس ترتیب کو بذات خود ایک معجزہ سمجھا جا سکتا ہے۔ یقیناً ہم اس نتیجے کو اخذ کرنے کی کوشش کریں گے جب ہم اس کا تمام ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، تو پھر ہم اس کے نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ کیا بذات خود صرف اس کتاب کی ترتیب، اس کے سوروں کی جو ترتیب ہے وہ کسی معجزے سے کم ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی سوریں جو شان نزول ہے اور جس ترتیب سے یہ نازل ہوئی ہیں، اس ترتیب سے یہ قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ان کی ترتیب مختلف رکھی گئی ہے، اور تنزیل ایک مختلف انداز میں ہوئی ہے۔ ظاہر ہے یہ ترتیب اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی بہت ہی تجربہ کار مدیر بھی اس طرح سے اتنی زبردست ترتیب نہیں رکھ سکتا تھا جس طرح سے اس کی ترتیب کو رکھا گیا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، ابھی ہم الفاظ اور آیات اور ان کے وزن پہ تو بات کر ہی نہیں رہے ہیں، ابھی تو صرف اس کی ترتیب پر ہی غور اتنا زیادہ ہے، اتنی غور طلب چیز ہے کہ اس پہ کئی نشستیں درکار ہیں، بلکہ اس پہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اور مجھے حیرت اس بات ہے کہ اس پہ آج تک کوئی کام ہوا کیوں نہیں ہے۔ دوسری چیز جو جیسا میں نے کہا کہ میرا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس کچھ آپ کے ذہنوں پر تھوڑا سا بار ڈالا جائے کہ آیا یہ ایک معجزہ ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ کچھ یاد کرنے میں بھی آپ کو تھوڑی سی معاونت کی جائے کہ بچوں کو یہ یاد ہو کہ قرآن مجید میں کتنی سوریں ہیں اور سوروں کی ترتیب کیا کیا ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم صرف پہلی 10 سوروں کو ان کے ابتدائی موضوعات اور ان کے
اواخر کے موضوعات اور کس طرح ایک موضوع دوسرے موضوع سے ربط رکھتا ہے. اور یہ آج کے زمانے میں جب آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اس چیز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ موضوعات میں ربط کس طرح سے ہے. اگر آپ دنیا کی کسی بھی بڑی جامعہ میں چلے جائیں اور وہاں جا کر اس پر استفسار کریں تو آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ یہ چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں کسی بھی کتاب یا کسی بھی موضوع میں جب اس کو لکھا جاتا ہے اور جب اس پہ بحث کی جاتی ہے. بہرحال ہم بسم اللہ کرتے ہیں اور پہلی سورہ کو. اچھا، تو یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ دیکھیے جو سورہ نازل ہوئی ہیں اس میں بیشتر سورہ مکے میں ہیں. بیشتر سورہ جو ہیں وہ مکی سورہ ہیں. کم سے کم 114 صورتیں جو قرآن مجید میں ہیں اس میں سے کم 82، میں کم سے کم اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض میں اختلاف ہے کہ بعض مدینے میں ہوئیں یا بعض مکے میں ہوئیں. بعض ایسی بھی ہیں جو جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک حصہ مدنی ہے اور ایک حصہ مکی ہے. بہرحال تو کم از کم 82 جو ہیں سورہ وہ مکے میں نازل ہوئی ہیں اور باقی جو ہیں وہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہیں. تنزیل کے لحاظ سے جو سب سے پہلی سورہ ہے وہ سورہ علق ہے. آپ نے مشہور آیت سنی ہوگی، اقرا باسم ربک الذی خلق. تو یہ سورہ علق جو ہے یہ تنزیل کے لحاظ سے پہلی ہے. اب یہ بچوں کو یاد ہونا چاہیے، تنزیل کے لحاظ سے سب سے پہلی سورہ علق ہے، اس کے بعد سورہ قلم ہے، اس کے بعد سورہ مزمل ہے، اس کے بعد سورہ مدثر ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ لہب ہے، اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے، اس کے بعد سورہ لیل ہے، اس کے بعد سورہ فجر ہے. ابھی ہم 10 سوروں پر ہی رک رہے ہیں. ظاہر ہے اس میں کچھ سورہ جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں، بچوں کو یاد بھی ہوتی ہیں. جیسے میں نے کہا علق میں اقرا جو ہے وہ سب کو یاد ہے کہ اقرا کا لفظ جو ہے وہ اس میں ہے. اسی طرح سے سورہ فاتحہ ہے جو تنزیل کے لحاظ سے 5ویں ہے. ظاہر ہے کوئی نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہے. سورہ لہب، سورہ تکویر اس لیے مشہور ہے کیونکہ اس کے اندر بچیوں کو زندہ دفنا دینے کا ذکر ہے جو مکے میں ہوتی تھیں. اور سورہ فجر اس لیے کیونکہ نفس مطمئنہ کی جو آیت ہے وہ اسی سورہ کے اندر موجود ہے اور یہ تنزیل کے لحاظ سے 10ویں ہے. لیکن اگر پہلی 10 سوروں کو جو ترتیب کے لحاظ سے قرآن میں ان کو لیا جائے تو سب سے پہلی جو ہے وہ سورہ الحمد ہے. پہلی سورہ الحمد ہے اور سورہ الحمد کی یا جس کو سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہر قسم کے جسمانی اور روحانی مرض کا علاج اپنے اندر رکھتی ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ قرآن مجید کی طویل ترین سورہ ہے اور اس میں طویل ترین آیات موجود ہیں، بلکہ در حقیقت قرآن مجید کی جو سب سے طویل آیت ہے وہ بھی اسی کے اندر موجود ہے. تو یہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر اس کی پہلی 4 آیات اور آخری 3 آیات کو آیت الکرسی کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو یہ انتہائی برکات کے کا باعث ہوتی ہیں. اس کے بعد تیسری سورہ جو ہے جو قرآن میں ہے وہ سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران اپنے اندر بہت سارے معجزات رکھتی ہے. اور اس کے بعد پھر چوتھی سورہ نساء ہے، پھر سورہ مائدہ ہے، پھر سورہ الانعام ہے، پھر سورہ اعراف ہے، پھر سورہ انفال ہے، پھر سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ جو ہے وہ 9ویں ہے اور اس کے بعد سورہ یونس ہے. سورہ یونس پر آج ہم گفتگو نہیں کریں گے. سورہ بقرہ کی جیسے میں نے کہا سورہ فاتحہ جو ہے وہ تنزیل کے لحاظ سے قرآن مجید کی 5ویں سورہ ہے. نمبر 1 ہے، پہلے نمبر پر ہے ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید میں، مگر تنزیل کے لحاظ سے یہ 5ویں ہے.
ان جو 9 سوروں کا میں نے عرض کیا، ان 9 سوروں میں فقط 2 ہیں، سورہ انعام اور سورہ آراف، جو کہ مکے میں نازل ہوئیں، باقی ساری مدینے میں ہیں۔ اب آئیے آج ہم یہ دیکھیں کہ یہ سورے ایک دوسرے سے مسلسل کس طرح ہیں۔ یعنی 114 سورے ہیں اور یہ 114 سورے ایک دوسرے سے ربط رکھتی ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ جہاں پر جس موضوع پر ایک سورہ ختم ہوتی ہے، دوسری سورہ اسی موضوع کو اٹھاتی ہے اور اسی سے بات کو آگے بڑھاتی ہے۔ یعنی قرآن مجید کے اندر ہر خشک و تر کا علم موجود ہے، اور اگر قرآن کی آیتوں کو آپ دیکھیں تو اس میں بعض آیتیں عقیدے سے متعلق ہیں، بعض اخلاق سے متعلق ہیں، بعض شریعت سے متعلق ہیں، بعض پرانی قوموں سے متعلق ہیں، بعض عظمت انبیاء سے متعلق ہیں، اور ہر سورہ جو ہے وہ ان تمامی چیزوں پہ بات کرتا ہے۔ لیکن خاص بات یہ کہ جہاں پر ایک سورہ آ کے ختم ہوتا ہے، دوسرا سورہ وہیں سے اس مسئلے کو اس پر دوبارہ سے بحث کرتا ہے اور اس مسئلے کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہاں یہ بات ضروری ہے کہ کسی بھی مسئلے پر کسی ایک زاویے کو پکڑ لینا اور اس کے کسی ایک حصے پہ بات کر کے کہنا کہ چونکہ یہ حصہ میرے مطلب کے مطابق ہے تو میں اس پر کام کروں گا، اور دوسری بات کو اس کی اتباع نہیں کروں گا، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ اسے بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پہلی سورہ اور دوسری سورہ آپس میں مطابقت اور ربط رکھتی ہیں۔ جب آپ سورہ الحمد کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے۔ اس کا جو پورا موضوع ہے وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آپ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی تعریف کے قابل نہیں ہے، اس کی صفات بیان کرتے ہیں، اور پھر اس سے چاہتے کیا ہیں؟ اس سے چاہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ نے اس سے ہدایت مانگی۔ یہاں پر آ کے اس موضوع پر آ کر سورہ جہاں آ کے ختم ہو رہا ہے، جو اس کا اختتامی موضوع ہے، ضروری نہیں کہ وہ آخری آیت میں ہو، لیکن وہ اس کے آخری حصے میں ضرور ہوگا۔ تو آپ نے ہدایت مانگی۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی طرف۔ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی جب آپ نے ہدایت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کو بتا دیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ یعنی اہدنا الصراط المستقیم کا جواب یہ ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہاں سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ سورہ ختم کس موضوع پر ہوتی ہے۔ یہ سورہ جب آپ بڑی طویل سورہ جیسا کہ میں نے کہا، لیکن یہ ختم ہوتی ہے ایک اس کا جو اختتامی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنا ہم اٹھا نہ سکیں، ہم پہ اتنا ہی بوجھ ڈال جتنی تکلیف ہم برداشت نہ کر سکیں۔ تو دعائیں ہیں، اس پر جا کر یہ ختم ہوتی ہے، اور ہماری گرفت نہ کرنا دعائیں ہیں۔ بہت ہی دل گداز اور بہت ہی ٹھنڈک والی آیتیں جو ہیں یہ اس کے آخر میں ہیں، اسی لیے ان کو پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ تو جب یہ ختم ہوتی ہے یہاں جا کر، تو اب سورہ آل عمران جو تیسری سورہ ہے وہ کدھر سے شروع ہوتی ہے؟ وہ شروع ہو رہی ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہم انزل التوراۃ والانجیل، یعنی جیسے تو نے پہلے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ یہاں پر جو ذکر ہے وہ پہلے لوگوں کا ہے۔ تیری طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے،
ہمیں تکلیف نہ دینا، اور جیسے خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں سے اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور کہتے ہیں ہم خدا کے پیغمبروں میں کوئی، یعنی پہلی کتابوں کا ذکر آخری حصے میں، پہلے رسولوں کا ذکر آخری حصے میں، یہ باللہ ہے، وہ ملائکت و کتب و رسول ہے. تو یہ اللہ پر ایمان، ملائکہ پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، پہلے رسولوں پہ ایمان. اور جب یہ شروع ہوتی ہے سورہ آل عمران تو وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ پہلے کی جو کتابیں ہیں جو نازل ہوئیں، توریت اور انجیل، یہ ان کے ذکر سے یہ حصہ اس کا شروع ہوتا ہے. اب ہم چلیں دیکھیں کہ یہ سورہ آل عمران ختم کس حصے پر ہوتی ہے. تو سورہ آل عمران کا اگر آپ آخری حصہ دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ پرہیزگاری اختیار کی ان کے لیے جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی، یعنی پرہیزگاری وہی تقوی ہے، پرہیزگاری اختیار کی وہ باغات میں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ بار بار قرآن مجید کے اندر آتا ہے، جنات تجری من تحتہا انہار خالدین فیہا. تو یہ جن کے نیچے نہریں ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یہ خدا کی طرف سے ان کی دعوت ہے. اور جو ساز و سامان خدا کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے واسطے دنیا سے کہیں بہتر ہے. اور اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو خدا کی کتاب جو نازل ہوئی ہے اس پہ وہ ایمان رکھتے ہیں اور خدا کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں اور خدا کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے. ایسے ہی لوگوں کے واسطے ان کے پروردگار کے ہاں اچھا بدلہ ہے. بے شک خدا بہت جلد حساب لینے والا ہے. ان اللہ سریع الحساب. یا ایھا الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہاں پہ آپ لفظ دیکھ لیجئے کہ واتقوا اللہ، یعنی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ ہی سے ڈرو. اور پھر جب اگلی سورہ شروع ہوتی ہے سورہ نساء تو یہ شروع کس چیز سے ہوتی ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگوں اپنے اس پالنے والے سے ڈرو. یعنی سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے اس حکم پہ کہ ڈرو، اور یہ مومنوں کو حکم ہے کہ ڈرو. اور یہ جو ہے یا ایھا الناس پوری انسانیت کو حکم ہے کہ اپنے رب سے ڈرو. یعنی ڈرنے کے موضوع پر، خدا سے خوف خدا پر ختم ہوتی ہے سورہ آل عمران، اور خوف خدا کے موضوع کو ہی آگے بڑھا رہی ہے سورہ نساء. اب اگر آپ سورہ نساء کے بعد آگے جائیں اور جا کے دیکھیں کہ سورہ نساء کدھر ختم ہوتی ہے، تو سورہ نساء ختم ہو رہی ہے سورہ نساء ختم ہو رہی ہے تو مرد کو عورت کے حصے کا 2 گنا حصہ ملے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ شریعت کی بات ہو رہی ہے. یہ پورے اس کے اندر سورہ نساء میں زیادہ تر جو بات ہے وہ شریعت پر ہے کہ کس طرح حصے جو جائیداد کے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے تقسیم ہوتے ہیں. لیکن خاتمہ یہاں نہیں ہے. ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بالکل ایک مختلف موضوع کی طرف آیت آپ کو لے کے جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ تم لوگوں کے بھٹکنے کے خیال سے خدا اپنے احکام بہت واضح کر کے بیان فرماتا ہے. اب یہ وہ آیت ہے، اگر آپ مال کے حصوں کی بات کر رہے ہوتے اور یہاں آ کے سورہ ختم ہو جاتی تو اس سورہ کا اگلی سورہ سے کوئی ربط نہیں ہوتا، کیونکہ اگلی سورہ جو شروع ہو رہی ہے وہ مال کی تقسیم سے نہیں ہو رہی. وہ شروع ہو رہی ہے کہ جانور کو، کون سے جانور جو ہیں وہ حلال ہیں، کن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے. یعنی وہ زمینوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کھانے پینے کی بات، یعنی جو جانور ہیں ان کو کس طرح سے، کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے، اس پر اب بات ہوگی. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں تمہارے بھٹکنے کے خیال سے
کہ تم بھٹک نہ جاؤ، اللہ اپنے بیانات کو بہت واضح کرتا ہے، اللہ اپنے احکامات کو بہت واضح کرتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز سے واقف ہے، اور یہاں وہ اب اگلی چیز کو بہت ہی واضح کر رہا ہے۔ اے ایماندارو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو اپنے اقراروں کو پورا کرو، حکم کو واضح کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں بہت واضح حکم کو کر دیتا ہوں۔ اس نے سورہ مائدہ میں بھی احکامات کو واضح کر دیا، سورہ نساء میں بھی احکامات کو واضح کر دیا، یعنی اس آیت نے اس موضوع کو اس موضوع سے مسلسل کر دیا۔ ورنہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو وہ جو موضوع تھا زمینوں کی تقسیم کا یا مال و دولت کی تقسیم کا، وہ مسلسل نہ ہوتا ان چیزوں سے جو حلال ہے۔ اب اللہ نے یہاں پر بھی بڑا کھول کھول کے بتا دیا کہ کیا چیزیں حلال ہیں۔ اے ایمان والوں اپنے اقرار کو پورا کرو، جو اقرار کو توڑ دے یہ حرام ہے۔ تمہارے واسطے چوپائے جانور ان کے سوا جو تم کو پڑھ کر سنائے جائیں گے حلال کر دیے گئے ہیں۔ جو نہیں ہوگا وہ ہم تمہیں کھول کھول کے بتائیں گے۔ وہی جو سورہ آل عمران کی آخری آیت میں کہا کہ ہم احکام تمہیں بھٹکنے نہیں دیں گے، تمہیں کھول کھول کے بتائیں گے، تو یہاں پہ کہا کہ جانور سوائے ان کے جو تمہیں ہم ابھی بتا دیں گے کہ کون سے تم پر حلال نہیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ بیچ میں کوئی ایک ایسی آیت آتی ہے یا کوئی ایک ایسی بات آتی ہے جو ایک موضوع کو دوسرے موضوع سے اور ایک سورہ کو دوسرے سورہ سے مکمل طور پر مسلسل کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد اب دیکھیے کہ سورہ انعام کہاں ختم ہوتی ہے۔ سورہ انعام جب ختم ہو رہی ہے تو یہاں پر آخری اس کی اگر آیت آپ دیکھیں تو یہ ذالک فوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، اب یہاں پر کسی تقسیم کی بات نہیں ہے، یہاں پر کسی میراث کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر اللہ اپنی قدرت کی بات کر رہا ہے، اور اپنی قدرت کی بات کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کچھ اللہ کی سلطنت ہے۔ اور اگر آپ اگلی سورہ کو دیکھیں جو کہ اگلی سورہ جو ہے سورہ انعام ہے، اگر آپ اگلی سورہ کو دیکھیں تو سورہ انعام شروع یہیں سے ہو رہی ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یعنی وہ ختم ہو رہی ہے للہ ملک السماوات والارض، یہ شروع ہو رہی ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ تو کس طرح سے ایک موضوع دوسرے موضوع سے ملتا چلا جاتا ہے اور پھر اس اگلے موضوع پر بات ہوتی چلی جاتی ہے۔ سورہ انعام کہاں ختم ہو رہی ہے؟ سورہ انعام ختم ہو رہی ہے کہ جدھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اور وہی تو وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا اور تم میں سے بعض کے بعض پر درجے بلند کیے تاکہ جو نعمت تمہیں دی ہے اس میں تمہارا امتحان کرے۔ اس میں شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار بہت جلد عذاب کرنے والا ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات پر بات کو ختم کیا ہے، اس سورہ کو ختم کیا ہے۔ دو چیزیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں وہ کیا ہے؟ پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کے عذاب پر یقین رکھنا۔ زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اللہ کے عذاب پر یقین رکھا جائے۔ انسان جو ہے وہ اللہ کے عذاب پر، اللہ نے جہاں پر بھی بات کی ہے وہاں اپنے عذاب کی بات کی ہے اور وہاں اپنے انعام کی بات کی ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ میں عذاب دینے والا ہوں، اور یہ کہا ہے کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں، دونوں چیزیں ہیں۔ تو اس کے عذاب سے خوف ضروری ہے، اس کی رحمت سے امید ضروری ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، یہ اس آیت کا زور اسی بات پر ہے کہ اللہ جلد حساب لے گا، اور صرف حساب نہیں لے گا جلد، کیونکہ لفظ حساب کا یہاں پہ نہیں ہے، لفظ عقاب ہے۔ تو عقاب کا مطلب جو ہوتا ہے وہ
سزا ہے، عذاب ہے، اور وہ سزا نہ دینے والا ہے، غفور الرحیم ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو اس کی سزا سے خوف کرنا ضروری، اور اس کی رحمانیت سے، رحیمیت سے امید رکھنا ضروری ہے۔ یہ اس کا فعل ہے کہ وہ سزا بھی دیتا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے سورہ اعراف، جو اگلی سورہ ہے، کہ اللہ کے رسول کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ تاکہ وہ لوگوں کو، پھر وہی پہلی بات، ڈرائیں۔ پہلا کام ڈرانا ہے، پہلا کام خوشیاں دینا نہیں ہے۔ خوف خدا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں کہ یہ کتاب اللہ نے آپ پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو عذاب خدا سے ڈرایا جائے اور ایمانداروں کے لیے نصیحت ہو۔ وہی موضوع جس پر سورہ انعام ختم ہوتی ہے، ڈرانا اور امید دلانا معافی کی، وہیں سے یہ سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں سورہ اعراف ختم کہاں ہوتی ہے۔ سورہ اعراف ختم ہو رہی ہے، اگر آپ دیکھیں تو سورہ اعراف یہ کہہ رہی ہے کہ اور اپنے پروردگار کو اپنے ہی جی میں گڑ گڑا کے اور ڈر کے اور بہت چیخ کے نہیں، دھیمے آواز سے صبح شام یاد کرو اور اس کی یاد سے بالکل غافل نہ ہو جاؤ۔ بے شک جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس مقرب ہیں۔ اب یہاں پہ 3 چیزیں آ گئی، یہاں پہ اب آپ اس پہ ذرا غور کریں، کیونکہ ہر موضوع میں الفاظ وہ نہیں ہوں گے، صفات بھی ہوں گی۔ مومن جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور جس کو اللہ توفیق دیتا جا رہا ہے، اس کی پہلی چیز کیا ہوگی؟ وہ مقرب ہوگا، وہ عبادت گزار ہوگا، وہ سرکش نہیں ہوگا، وہ تسبیح کرے گا، وہ سجدہ کرے گا۔ مومن کی ساری نشانیاں یہاں پر اللہ نے بتا دی ہیں۔ تمہارے پروردگار کے پاس مقرب ہیں اور وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کا سجدہ بجا لاتے ہیں۔ اور یہیں سے سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ تم سے لوگ مال غنیمت کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں تو تم کہہ دو کہ انفال مخصوص خدا اور رسول کے واسطے ہے، تو خدا سے ڈرو، خوف خدا وہی چیز آ گئی، اور اپنے باہمی معاملات کی اصلاح کرو، اور اگر تم سچے اور ایماندار ہو تو خدا کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ مومنین کی نشانی ہو گئی۔ اگر تم سچے، یعنی کنتم مومنین، ان کنتم مومنین، اگر آپ مومن ہیں تو آپ کے اندر وہ اوپر والی چیزیں ہوں گی۔ کیا ہوگی؟ کہ آپ اللہ کے مقرب ہوں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کی تسبیح کریں گے، اسے سجدہ کریں گے۔ مگر صرف یہ کافی نہیں ہے مومن کے لیے۔ مومن کے لیے ایک اور چیز کا ضروری ہے کہ تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اسی چیز کو آگے قرآن نے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں۔ اور وہ اعمال جو ہیں سجدہ ہے، عبادت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اطاعت رسول کی چھوڑ دی اور اطاعت کتاب کی چھوڑ دی اور اللہ کی اطاعت چھوڑ دی تو یہ سجدے اور یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد ہم آخری اس پر آتے ہیں، سورہ توبہ۔ سورہ توبہ جو ہے یہ ختم ہو رہی ہے، سورہ توبہ ختم ہو رہی ہے ایمانداروں۔ جی یہ بڑا زبردست آیت ہے جہاں پہ یہ ختم ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے اور اسے ہم کبھی استعمال نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں اگر یہ قرآن کے اندر موجود نہ ہوتا، اور یہ ہے لفظ حریص۔ حریص جو ہے ما انتم حریصن، یہ لفظ حریص کو مسلسل کیا گیا ہے رسول خدا کے ساتھ، اور اس میں جو
یہ خواہش کا جو اظہار ہے اس کو جو دکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی بخشا جائے۔ لوگوں، تم ہی میں سے ہمارا ایک رسول تمہارے پاس آ چکا ہے جس کی شفقت کی حالت یہ ہے کہ اس پر شاق ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ اور اسے تمہاری بہبودی کا ہوقہ ہے، ایمانداروں پر حد درجہ شفیق اور مہربان ہے۔ اے رسول، اگر اس پر بھی یہ لوگ تمہارے حکم سے منہ پھیریں تو تم کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ رکھا ہے، وہی عرش کا بزرگ ہے۔ یہاں پر آ کے یہ چیز ختم ہوتی ہے کہ میرا بھروسہ صرف اس پر ہے، اور یہیں سے یہ اگلی آیت شروع ہوتی ہے، کیا تم لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے میں سے ایک ایسا آدمی آیا ہے جس پر وحی آتی ہے؟ یعنی کہ جہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہے کہ یہ میرا رسول ہے، اس کے اوپر وحی آتی ہے، یہیں سے یہ چیز دوسری آیت شروع ہوتی ہے کہ کیا تم اس پہ حیرت کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول تم میں بھیجا ہے۔